اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو ایک جوہری توانائی ہے وہ پیدا کیسے ہوتی ہے اور اس کا استعمال ہم بجلی میں کیسے کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا۔ جوہری توانائی کے حصول کے لیے کرۂ ارض پہ کچھ تابکاری مواد موجود ہوتا ہے، اور اپنی قدرتی حالت میں اس میں اتنی تابکاری قوت نہیں ہوتی کہ اس سے بجلی پیدا کی جا سکے۔ اچھا، عموماً 0.7% کے قریب اس قابل ہوگا، جو کہ بہت کم ہے۔ پھر اس کو ایک ٹیکنیکل پروسیس کے تھرو، جس کو ہم فیول سائیکل کہتے ہیں، گزارا جاتا ہے اور اس قابل بنایا جاتا ہے کہ اسے توانائی حاصل کی جائے۔ اب جوہری توانائی حاصل کیوں کی جاتی ہے؟ جب تابکاری مواد پر ریسرچ کی گئی یورپ میں، تو یہ کچھ دریافت ہوا کہ اس کا بائی پروڈکٹ ہیٹ ہے۔ اس کے اوپر کیا جانے والا تجربہ اس کے بائی پروڈکٹ میں کافی حد تک حرارت پیدا کرتا ہے، اور اس حرارت کو استعمال کیا جانا ہی مناسب ہے۔ آپ اس کو کہیں کنٹین نہیں کر سکتے، اس کو روک نہیں سکتے، تو کیوں نہ اس حرارت سے بجلی پیدا کر لی جائے۔ اور جو ری ایکٹرز بنائے گئے، بنیادی طور پہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس توانائی میں، اس حرارت میں اس سے بجلی پیدا کرنے کا کوئی ایک وہ رول پلے کرتے تھے، اور یہ طے پایا کہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے بجلی پیدا کرنے کا۔ یہ تاثر کہ یورینیم بذات خود بجلی پیدا کرنے میں کوئی کلیدی کردار ادا کرتا ہے، یہ تھوڑا سا تاثر درست نہیں ہے۔ میں اس کی تھوڑی تشریح کر دوں۔ جی یورینیم کو 2 پروسیسز سے گزارا جاتا ہے، جس میں سے ایک فشن اور ایک فیوژن ہے۔ فشن کی پروسیس کے اندر آپ اس کے ایٹمز کو، اس کے ذرات کو توڑ کر اس میں سے بجلی پیدا کرنے کے لیے حرارت پیدا کرتے ہیں۔ جو حرارت پانی کو گرم کر کے، جیسے ایک سٹیم ٹربائن ہے، اس سے بھاپ پیدا کرتی ہے، بھاپ ٹربائنز کو گھماتا ہے، جس سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جوہری توانائی کی حرارت سے جو توانائی آپ حاصل کر رہے ہیں، وہ دراصل کسی بھی سٹیم انجن کی طرح اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھا ذریعہ بھی ہے، اور یہ بہت لانگ لاسٹنگ بھی ہے، کیونکہ یہ حرارت آپ کو کافی 100 سال تک مسلسل ملتی رہے گی۔ اور تابکاری مواد کی مقدار بھی کوئی بہت زیادہ نہیں چاہیے آپ کو، اتنی کہ نقصان نہ دے سکے۔ 8 سے 10 کلو کافی ہے۔ اچھا، اس سے کتنا ہو سکتی، کتنی بجلی پیدا کر سکتے؟ اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کیا استعمال کر رہے ہیں۔ عموماً یورینیم 238، میں بہت ٹیکنیکل نہیں جانا چاہوں گا ناظرین کے لیے، یورینیم 238 سے آپ اگر 8 سے 10 کلو موجود ہے تو کئی 100 سال تک بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ اچھا، طے یہ پایا کہ یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے بجلی پیدا کرنے کا، کیونکہ ایک تو قدرتی ہے، دوسرا اس کا پروسیس باوجود اس کے کہ کچھ حد تک خطرناک ہے، کئی اور چیزوں میں یہ بہت فائدہ مند بھی ہیں، جس میں ایکس رے سے لے کے اسموک ڈیٹیکٹرز تک، اور انڈسٹری میں لے کے شپس کے ہلس کو مینٹین کرنے تک، اور ریڈیشن شیلڈنگ سے لے کے کہ آپ کو تابکاری مواد ہرٹ نہ کرے، آپ کے جسم کو تباہ و برباد نہ کرے، سے لے کر ایٹم بم تک، اس کی کئی مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے، کئی شکلیں ہیں۔ اب وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کون سی شکل استعمال کر رہے ہیں، یا اس کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، یا کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن توانائی کے حصول کے لیے جو پروسیس ہم نے فیول سائیکل میں لیا، میں اس کو بہت ٹیکنیکل نہیں کرنا چاہوں گا۔ زمین سے آپ نیچرل یورینیم لیں گے، اس کو کچھ پروسیسز کے تھرو گزاریں گے، اور وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اگر اس کو ری ایکٹر میں انسٹال کیا جائے تو وہاں سے آپ بجلی پیدا کرنے کے لیے حرارت جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی مقصد حرارت کا حصول ہے۔ ٹھیک ہے۔